نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس أحسن إلى جارك تكن مؤمنا أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكسر الزهق فإن كسرة الزهق تميت القلب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ایسا کون ہے من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، ایسا کون ہے جو مجھ سے چند باتیں لے لے اور اس پر عمل کرے یا وہ باتیں کسی اور کو سکھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کہنے لگے انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ان باتوں پر عمل کروں گا اور ان باتوں کو آگے سکھاؤں گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں شمار کی۔ یعنی اللہ کے پاک پیغمبر، جیسے ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت کوئی ہمیں نصیحت کرے، تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کو چھوڑ دو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ تمام قسم کی حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان سے انسان پرہیز کرے، تو فرمایا سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو غنی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں انسان کو رکھے اس حال پر انسان شکر ادا کرے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اپنے سے کمزور لوگوں کو دنیا کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے جو کمزور ہوں ان کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ اپنے سے مالداروں کو نہ دیکھو، اوپر اگر دیکھیں گے دنیا داروں کو، اللہ رب العالمین کی نعمتیں جو ہمارے پاس ہیں اس کی ناقدری شروع ہو جائے گی۔ اس لیے دوسرے نمبر پر فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہو غنی بن جاؤ گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا احب للناس احسن الی جارک تکن مؤمنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو مومن بن جاؤ گے۔ ایک عورت وہ ہفتے کے اندر، مہینے میں جب بھی کوئی چیز بناتی اس کے ساتھ جو پڑوسن تھی وہ غیر مسلمہ تھی۔ ایک دن اس نے کہا، جو غیر مسلمہ عورت تھی، مسلمان عورت سے کہا میری بیٹی سال میں 1 دفعہ آتی ہے یا 2 دفعہ آتی ہے، تو کیسی ہے کہ جب بھی میرے پاس آتی ہے، کبھی ہفتے کے بعد کبھی مہینے کے بعد میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز پکا کر لے آتی ہے، اس کی وجہ؟ تو کہنے لگی ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچا ہے، آپ نے فرمایا تعاہد جیرانک، پڑوسیوں کا خیال کیا کرو۔ تو کہنے لگی تمہارا دین سچا ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو پڑوسیوں کی بے شمار حقوق ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، جبریل علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، پڑوسی کے بہت حقوق بتائے، اتنے مجھے خطرہ ہونے لگا کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت کے اندر شریک نہ کر دے۔ تو تیسرے نمبر پر تیسری نصیحت اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو کامل مومن بن جاؤ۔ چوتھے نمبر پر آپ کا فرمان ہے، چوتھی نصیحت یہ ہے احب للناس ما تحب لنفسک، جو چیز آپ نے پسند کرتے ہو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو، سچے مسلمان بن جاؤ۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا ولا تقصر ذہن، زیادہ نہ ہنسا کرو، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں ہیں، اس پر خود بھی عمل کریں اور یہ 5 نصیحتیں اللہ کے پاک پیغمبر کی جو ہمیں پہنچی ہیں، یہ اپنے ہر بھائی کو، ہر دوست کو ان کی تلقین کریں۔
اللہ رب العالمین ہم سب کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اور ان 5 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔